تصوف ایک شعبہ دین دا، مذہب دا نہیں۔ وحدہ لا شریک لہ، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اتھے رک جو لو ذرا، اس بات نو سمجھو۔ خطبات دے اندر میں تانوں او میدان سمجھا رہا ہاں کہ جس میدان وچ کھڑا ہو کے سید وارث شاہ نے ہیر وارث شاہ لکھی، جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں قدے سے نکال دو، جہاں تنگ نظر کا گزر نہیں، یہاں اہل ظرف کا کام ہے۔ تصوف نہیں ایک فیلڈ وچ کھڑا ہو کے آدمی علماء نے مقام سمجھ سکے مشکل ہے، اور علماء نے میدان وچ کھڑا ہو کے ایک آدمی تصوف آسانی نال سمجھ سکے، یہ بھی کوئی آسان کام نہیں۔ اگر اللہ لا شریک ہے تے اس کیوں آکھا ہے کہ تسی بھی سن سکدے ہو، تسی بھی ویکھ سکدے ہو، تسی بھی بول سکدے ہو، اللہ آپ بھی سندا ہے، اللہ آپ بھی ویکھدا ہے، اللہ آپ بھی بولدا ہے۔ لا شریکی کس معنی؟ ایک چیز سمجھو کہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے ترے اصطلاحات متعارف کروائیاں نے، ترے۔ ایک طبقہ صاحب شریعت جس آکھنے ہو مولوی، دوسری ایک اصطلاح علامہ اقبال نے پیش کی تھی پیران خانقاہ، تیسری ایک اصطلاح استعمال کی تھی سلطانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ 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 لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ خطبات چل رہے نے معروف کتاب سید وارث شاہ سرکار تصوف دے عنوان تے بنام ہیر۔ ہیر ایک معروف نام ہے، اور اے بڑا جانا پہچانا بچے بچے دی زبان تے ہیر تے رانجے دی کہانی دی ایک تکرار موجود ہے۔ ساڈے لکھاریاں نے، اہل قلم نے، جس دی جتنی بھی تاب رہی ہے، طاقت رہی ہے، میڈیا دے حوالے نال، او خواہ پرنٹڈ میڈیا ہوئے یا کیمرے دی زبان دا میڈیا ہوئے، اس ہیر تے رانجے دی اس کہانی نو پروموٹ کیتا گیا۔ ایک کہانی دے عنوان نال معاشرے دے رگو پے وچ چلی گئی، خون دے اندر سرایت کر گئی۔ آج اگر اس دا حوالہ پیش کیتا جائے تے سنن والا بندہ سرے دست خود ایک اندازہ لا لیندا ہے کہ ادھے وچ کی ہونا ہے، ایک کہانی تے ہے، ایک ہیر تے رانجے دا حساب ہے۔ حالانکہ یہ چیز نہیں۔ کئی لوگ سوال کر دے کہ تسی تشریح کر رہے ہو سید وارث شاہ دی کتاب ہیر وارث شاہ دی، خطبات دا کوئی جوڑ نظر نہیں آندا، تہاڈا مواد کسی اور پاسے جا رہا ہے، کتاب دا جو معروف نام ہے وہ کسی اور پاسے جا رہا ہے۔ ایسی گل نہیں۔
میں مخاطبہ اہل دانش ارباب عقل و خرد اہل بصیرت دے نال کہ کتاب دا جو سپیس ہے میدان ہے وہ تصوف ہے. بات یاد رکھو کتاب دا جڑا سپیس ہے کتاب دا جڑا سکول ہے جڑا مدرسہ ہے اس مدرسے دا نام ہے تصوف. خطبات دے اندر میں تانوں او میدان سمجھا رہا ہوں کہ جس میدان کھڑا ہو کہ سید وارث شاہ نے ہیر وارث شاہ لکھی. جد تک اس میدان دا تعارف اس سکول دا تعارف اس مکتب دی تعریف اس مدرسے دی تعریف تانوں سمجھ نہیں آندی ہیر وارث شاہ دے اصطلاحات سمجھ نہیں آ سکتی. اس بات نو سمجھو کہ حضرت شاعر مشرق علامہ سر محمد اقبال بہت بڑا نام ہے بہت بڑا نام ہے بہت بڑا نام ہے. پاکستان دی سیاسی تاریخ دے اعتبار نال بھی ڈاکٹر محمد اقبال بہت بڑا نام ہے. اور فکر تشکیل جدید دے خطبات دے عنوان نال بھی سر ڈاکٹر محمد اقبال بہت بڑا نام ہے. الحمدللہ اس نام نو پذیرائی حاصل ہے. او علماء دا مکتب ہوئے تے تاں بھی پذیرائی حاصل ہے. او پیر دی خانقاہ ہوئے تے تاں بھی پذیرائی حاصل ہے. او سیاستدان دا محکدہ ہوئے تے تاں بھی پذیرائی حاصل ہے. اتھے ان بقول حضرت علامہ اقبال ایک چیز سمجھو کہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے 3 اصطلاحات متعارف کروائیاں نے 3. اے چونکہ تصوف دا میدان ہے تصوف دے میدان دا کھلاڑی علامہ اقبال بھی ہے مولا روم بھی ہے شاہ شمس تبریز بھی ہے اور سب تو بڑا جڑا نا چلدا ہے او تے حافظ شیرازی دا ہے. تے حضرت علامہ اقبال حافظ شیرازی دے ناقد بھی رہے وہ بھی بات آ جائے گی تواڈے سامنے. علامہ اقبال دا ایک شعر ہے کہ باقی نہ رہی تیری وہ زندہ ضمیری باقی نہ رہی تیری وہ زندہ ضمیری اے کشتہ ملائی و سلطانی و پیری. یعنی علامہ اقبال نے 3 اصطلاحات گنا دیتیاں کہ ایک طبقہ صاحب شریعت جسا آکھنے ہو مولوی بادب طریقے تیسی آکھنے ہیں علماء اکرام. ایک عام دیاتی لینگویج جیسی آکھنے ہیں مولوی حضرات جڑے اہل مدرسہ لوگ نے بڑے بڑے امامے بڑی وضاقتہ بڑی باروب بادب شخصیت بڑے معروف نام موجود نے علماء نے علماء دے حضور بس سر تسلیم خم. دوسری ایک اصطلاح علامہ اقبال نے پیش کی تھی پیران خانقاہ اے کشتہ ملائی و سلطانی و پیری. پیران خانقاہ جڑے درباراں دے سجادہ نشین صاحبزادگان
تیسری ایک اصطلاح استعمال کی تھی سلطانی، جڑے لوگ اقتدار دی تگو دو وچ لگے پے ہوندے نے، اقتدار دی سیاستدان لوگ ساڈے اس برے صغیر پاک و ہند دے وچ سیاست دی ایک پارٹی ہوندی، اس پارٹی دے کچھ کردار ہوندے نے وہ سامنے آ جاندے نے۔ اس تو پہلے لوگ طاقت دے عنوان تے حکومتاں دی طرف آندے رہ گئے، جس طرح بنو امیہ ہو گئی، بنو عباس ہو گئی، بنو فاطمہ ہو گئے، سلجوق ہو گئے، تاتار ہو گئے، مغل ہو گئے، عثمانی ہو گئے وغیرہ۔ تصوف ایک الگ شعبہ ہے، الگ شعبہ ہے۔ جس طریقے نال سیاست دی ایک اپنی لینگویج ہے، اس دا ایک اپنا ماحول ہے، اس دی اپنی ایک لین ہے، لیکن یہ بھی گل یاد رکھو کہ سیاست دے وچ بھی جتنی تگو داو ہے، جتنی کوشش ہے، جتنی محنت ہے، اس دے اندر بھی ایک صوفیانہ مزاج ہوندا ہے، صوفیانہ۔ تسی ٹی وی مذاکرات دے اندر باتاں تواڈے سامنے آندیاں رہندیاں نے، سندے رہندے ہو کہ تنقید بھی اعلیٰ درجے دی ہوندی ہے اور تنقید برداشت کرن دا حوصلہ بھی با کمال ہوندا ہے، اور پھر تنگ نظری نہیں ہوندی۔ آج دے مخالف کل دے شیر و شکر ہوندے نے، آج دے شیر و شکر کل دے مخالف ہو جاندے نے۔ بہت ایک باظرف سلسلہ ہے۔ یہاں تنگ نظر کا گزر نہیں، یہاں اہل ظرف کا کام ہے، بس۔ جگر مراد آبادی، یہ ہے میں قدا یہاں رند ہے، یہاں سب کا ساقی امام ہے۔ گل آگئی پیش ہی کر دیں۔ یہ ہے میں قدا یہاں رند ہے، یہاں سب کا ساقی امام ہے۔ یہ حرم نہیں ہے شیخ جی، یہاں پارسائی حرام ہے۔ کوئی مست ہے کوئی تشنہ لب، کوئی مست ہے کوئی تشنہ لب، تو کسی کے ہاتھ میں جام ہے، مگر اس کا کوئی کرے گا کیا، یہ تو میں قدے کا نظام ہے۔ جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں قدے سے نکال دو، یہاں تنگ نظر کا گزر نہیں، یہاں اہل ظرف کا کام ہے۔ تجھے تیرے حسن کا واسطہ میرے شوق دید پہ رحم کر، تجھے تیرے حسن کا واسطہ میرے شوق دید پہ رحم کھا، ذرا مسکرا کے نقاب اٹھا کہ نظر کو شوق سلام ہے۔ اسی کائنات میں اے جگر کوئی انقلاب اٹھے گا، پھر سمجھو اسی کائنات میں اے جگر، اسی کائنات میں اے جگر کوئی انقلاب اٹھے گا پھر، کہ بلند ہو کے بھی آدمی ابھی خواہشوں کا غلام ہے۔ یہ تصوف او میدان ہے کہ جس انسان اس نے خواہشات تو آزاد کر دیتا ہے، انسان اس نے خواہشات تو آزاد کی تھی۔ ہن بات سمجھو کہ پیری نے تصوف نہیں ایک فیلڈ کھڑا ہو کے آدمی او علماء نے مقام سمجھ سکے مشکل ہے، اور علماء نے میدان کھڑا ہو کے ایک آدمی تصوف آسانی نال سمجھ سکے،
یہ بھی کوئی آسان کام نہیں، اور ایک آدمی مدرسے نہیں فیلڈ کھڑا ہو کے سیاستدان نہ سمجھ سکے، یہ بھی مشکل کام۔ یہ ترے الگ الگ اصطلاحات علامہ اقبال نے پیش کی دیا۔ ہوں میں جڑی گل تانوں سمجھانا چاہنا تصوف دے حوالے نال ایسا سمجھو تے پھر انشاءاللہ میرے نال ٹردے رہو گے، وارث شاہ دے اشعار نو بھی سمجھو۔ جڑی گل کسی جگہ تے سمجھ نہ لگ رہی ہوئے، اگر کسی معنی دی تلاش ہوئے تے کمنٹ کرو، انشاءاللہ تانوں اس دا جواب، اس سوال دا جواب ضرور دیتا جائے گا۔ بات سمجھو، تصوف ایک شعبہ دین دا، مذہب دا نہیں، دین دا ایک شعبہ تصوف۔ ملائیت یعنی اہل مدرسہ علماء لوگ جنہ اہل ظواہر آکھنے، ظاہری علم دے جنہ دی نگاہ ہوندی، او بھی ایک شعبہ ہے۔ ارباب سیاست جنہ سلطانی آکھنے، اے بھی ایک شعبہ ہے۔ ہون اس بات سامنے رکھو کہ جس ویلے دین ہے تے دین دی بنیاد کی ہے؟ اللہ دے نبی دی پاک حدیث سے بنی الاسلام و شہادت اللہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے کہ اسلام دی بنیاد کی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بنیاد ہے۔ ہون تصوف دی جڑی تعریف ہے اسا میں پیش کرنا تواڈے سامنے۔ ایک چیز ہے لا الہ، لا الہ، دوسری چیز ہے الا اللہ، دوسری چیز ہے الا اللہ، تیسری چیز اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا شریک لہ، تیسری چیز ہے لا شریک۔ پہلی بات سمجھو کہ لا الہ اسان علماء اکرام جنہ قرآن پاک نے تراجم لکھے، قرآن پاک دی تفاسیر لکھیاں، احادیث دی شروحات دے اتے قلم اٹھایا، مختلف اسلامی عنوانات اتے خامہ فرسائی فرمائی، تمام جملہ محنت داد تحسین دی حقدار ہے۔ علماء بیان کر دینے کہ الہ دا معنی معبود، یعنی او ذات جس دے حضور سجدہ کیتا جائے، جس دی عبادت کیتی جائے۔ ترجمہ کر دین علماء اکرام کہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، یعنی عبادت کے لائق نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق۔ علماء کرام اہل ظواہر حضرات دا یہ ترجمہ ہے، عبادت کے لائق۔ صوفیاء دے نزدیک جڑے لوگ علم باطنی دے طرفدار، فقیر لوگ، او الہ دا معنی کر دینے کہ لا الہ نہیں ہے کوئی پناہ دینے والا، نہیں ہے کوئی پناہ دینے والا، نہیں ہے کوئی بچانے والا، نہیں ہے کوئی حفاظت کرنے والا۔ یہ ترجمہ اگے چل کے تو بات سمجھ آ جائے گی۔ علماء کرام دی محنت، اکھاں دا سرما، سر دا تاج،
لیکن صوفیاء دی ایک رائے میں پیش کر رہا ہوں کہ لا الہ نہیں ہے کوئی پناہ دینے والا۔ تسی تجربہ کرو کہ جنگل دے وچ ایک ہرنی اپنے بچے نو جنم دے پیدا کرے، اتھے شیر بھی نے، پگیاڑ بھی نے، لگڑ بگڑ بھی نے، کتے بھی نے، گدڑ بھی نے، تے او ہرنی دا چھوٹا جا بچہ کھیڈ کھیڈ کے جوانی دیا منزلاں کیویں پوریاں کر جاندا ہے؟ کوئی تے ہے بچان والا۔ مرغی دا انڈا ہوندا ہے، اس انڈے دے اندر کھولو تے پانی ہی پانی ہوندا ہے، اس دے وچ ایک زندگی نو پیدا کر کے اس نو باقی کیویں رکھدا ہے؟ اے آکسیجن جڑا سائنس کہندی کدھروں جاندا ہے، اس نو پرووائڈ کیویں ہوندا ہے؟ کون بچاندا ہے اس کو؟ بچے دی پیدائش دا ذکر قرآن نے کیتا، مارا جل بخرین جل تکیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ دونوں طرفوں ایک دریا نکلدا ہے اور چھوٹے چھوٹے جرثومے پیدا ہوندے نے، یل تکیان، ایک برزخ دے اندر ایک جرثومہ بھج کے اپنی جان بچا لیندا ہے، اس دی فطرت پھر پرورش کرتی ہے، پرورش کرتی ہے۔ ہائے ہائے بات سمجھو، لا الہ یہ وارث شاہ تصوف دے میدان دا سرخیل ہے، اور میں تصوف دے والے نال گفتگو کر رہا ہوں۔ علماء اکرام دے حضور میں سر تسلیم خم ہاں، میں صرف ایک رائے جڑی صوفیاء دی او گل کر رہے کہ نہیں ہے کوئی پناہ دینے والا، بچانے والا، حفاظت کرنے والا الا اللہ، ہاں ایک ذات ہے جڑی بچا سکتی ہے، وہ کون ہے؟ اللہ۔ ای الہ دو باری لکھ کے لکھو نا تے الہ لام مشدد کر دو تے اللہ بن جاتا۔ یہ گل تانوں اگلے میرے خطبے چ سمجھ آئے گی جتھے میں علامہ اقبال دا فلسفہ خود ہی پیش کرا، انتظار کرو میرے اس خطبے۔ الہ دی گل تانوں الہ دو باری لکھ دیو تے اللہ بن جاتا ہے۔ اللہ ہن سمجھو، لا الہ نہیں ہے کوئی پناہ دینے والا الا اللہ، الا استثناء ہے، مگر ہے کوئی ایک بچان والی ذات ہے، کون؟ اللہ۔ حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمت اللہ علیہ آل اللہ المقام، انہوں نے ایک کتاب لکھی لفظ اللہ دے ہوتے، جامعہ اشرفیہ دے اندر مکتبہ موجود ہے، اتھوں انہوں نے کتاباں مل جاندیاں نے۔ حضرت دے اپنے بیٹے نے، انہوں دا مدرسہ روحانی بازی دے نام تے چلدا ہے، انہوں دے مکتبے تو بھی کتاباں مل جاندیاں۔ اللہ میں اس دے ہوتے مزید تفصیل تے نہیں کر سکتا، تو انہوں گل سمجھا دیتی، مزید اس دی تحقیق ویکھنا چاہو تے مولانا موسیٰ روحانی بازی صاحب رحمت اللہ علیہ دی کتاب اللہ دے ہوتے جڑی انہوں نے لکھی، اس دا مطالعہ کر لو۔ آپ بھی رابطہ پیدا کرو، علم دا شوق پیدا کرو، کتابہ دے نال ربط پیدا کرو، علماء دے نال جوڑ پیدا کرو، مدارس دے نال تعلق پیدا کرو، تے انشاءاللہ انشراح صدر حاصل ہو جائے گا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ علامہ دو باری لکھ دے ہوتے اللہ ہو جاتا ہے۔ اللہ
اللہ، بات پھر تھی آ جائے گی اللہ، ٹھیک ہے، الہ وہ پہلے الگ ہے کہ نہیں، اللہ، یہ تو کسی بھی عبادت صوفیاء دی طرز دا میں گل کر رہا ہوں۔ وہ حدیث احسان ہے نا مشکات شریف دی پہلی حدیث ہے، تعبد اللہ انک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ دی عبادت کر اس طرح کہ تو اس نو ویکھ رہا ہے، جے سمجھے تو نہیں ویکھ رہا تے اے یقین کر کے او تینو ویکھ رہا ہے۔ وارث شاہ نے ایک جگہ گل کی تھی، ایک بار جے راہ جڑا دید دیوے آکھاں مکھ تھی لکھ آبین قاضی، میں ولد دوالین تو بعد آمین اس ویلے آکھنا صوفی مزاج جس ویلے میں ولد دوالین کراں تے اللہ دیدار دیوے تے میں آمین آکھاں۔ اگے چیز ہے کہ وحدہ لا شریک لہ، وحدہ ایک وحدہ، وحدہ عربی زبان وچ کہندے نے ایک نو، او ایک کے، واحد کہندے نے ایک نو، وحدہ لا شریک لہ، وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں، یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، وہ ایک ہے اس کا کوئی اس کوئی واواتفہ نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اے تاں او ترجمہ ہے جو علماء اکرام نے کیتا ہے، بڑے بڑے علماء نے سب تو پہلا ترجمہ تے قرآن پاک دا اردو زبان ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ دی اولاد جو شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ نے کیتا۔ پھر ساڑھے اثر پاکستان دے وچ تا بہت زیادہ معروف ترجمہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ دا، پھر اس تو بعد اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب بریلوی دی کنز ایمان بڑی معروف ہے۔ پھر بہت زیادہ پذیرائی جس ترجمے نو حاصل ہے او سید ابو العالی مودودی رحمت اللہ علیہ دا ترجمہ، وحدہ لا شریک لہ، وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ اتھے رک جو لو ذرا اس بات نو سمجھو، شریک کس نو کہندے؟ جڑا تقسیم ہو جاوے، شریک جڑا تقسیم ہو جاوے، ایک ہوندی بیوی، بیوی جدو تقسیم ہو جاوے تو سوکن آ جاندی، یعنی او اپنے خامد دی تقسیم نو قبول کر لیندی، خامد دی تقسیم نو قبول کر لیندی۔ شریعت دا مسئلہ ہے، علماء اکرام دی اس اتے براہین و دلائل نال گفتگو موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مولانا عبدالوحید خان صاحب دی اس مسئلے تے کچھ رائے مختلف ہو گئی۔ بیوی خامد دی ذات وچ جڑی تقسیم ہوندی اس نو قبول کر لیندی سوکن دے حوالے نال، لیکن یاد رکھو خامد
بیوی دی ذات تقسیم قبول نہیں کردا۔ وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی وہ تقسیم نو قبول نہیں کردا۔ ہن فقیراں اس تصوف دے فقراء دے علماء دی بات سمجھو۔ فقیر لوگ کہندے نے کہ وحدہ جڑا اے تا ایک اجمال ہے، وحدہ ایک اجمال ہے۔ وحدہ دی جڑی تفصیل ہے او اللہ پاک نے سورہ اخلاص وچ لیاندی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ ہو احد۔ اے وحدہ دی تفصیل احد، یعنی تسی ایک نو تقسیم کرو تے اد ہو کے دو ہو جاندہ ہے، دو نو تقسیم کرو تے اد ہو کے پھر دو ہو جاندہ ہے۔ جیڑی چیز ٹوٹ کے دو ہو جاوے اس نو تسی لا شریک نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ تو دو ہو گئی، یہ دوسرے دے سے چلی جائے گی۔ جیڑی ذات اللہ دی نا، لا الہ کوئی پناہ دینے والا نہیں، کون ہے؟ الا اللہ، اللہ ہے۔ وہ اللہ کون ہے؟ قل هو اللہ احد، وہ احد ہے، واحد۔ علماء زوائر دی تعلیم وچ واحد ہے، اور قرآن دی زبان وچ احد ہے۔ احد کسی بھی تقسیم دا او آخری ذرہ ہے جڑا اس تو اگے تقسیم قبول نہیں کردا۔ مثلا میرے ہاتھے چ قلم ہے، اس نو میں دو کراں، دو نو پھر دو کراں، دو نو پھر دو کراں، آخری ایک ذرہ وہ آ جائے گا جڑا دوبارہ تقسیم قبول نہیں کرتا۔ اللہ احد تعارف دے اعتبار نال اللہ واحد ہے، واحدن ہے، لیکن تفصیل نے اعتبار نال قرآن کیا ہے کہ لا شریک، او اپنی صفت احدیت وچ لا شریک ہے کہ او پھر تقسیم قبول ہی نہیں کردا۔ او واحد نہیں، احد ہے۔ او واحد نہیں، احد ہے، او لا شریک ہے، اس دا کوئی شریک نہیں۔ اور قرآن دا ترجمہ ویکھو، میرے نال نال ٹورو، بات سمجھو، بار بار میرا خطبہ سنو گے سمجھ آئے گا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، ہم نے تمہیں کان دیے سماعت سننے کے لیے، آنکھیں دی دیکھنے کے لیے۔ صوفیاء ایک اعتراض کر دیں کہ اگر اللہ لا شریک ہے تے اس کیوں آکھا ہے کہ تسی بھی سن سکتے ہو، تسی بھی ویکھ سکتے ہو، تسی بھی بول سکتے ہو، اللہ آپ بھی سندا ہے، اللہ آپ بھی ویکھدا ہے، اللہ آپ بھی بولدا ہے۔ یہ لا شریکی کس معنی چ؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، صوفیاء اکرام فرماندے کہ اس دا یہ ترجمہ نہیں کہ اللہ ذات، اسی کہنے نا اللہ ذات اور صفات میں لا شریک ہے، اللہ ذات اور صفات میں لا شریک ہے۔ صوفیاء پھر وارث شاہ دے میدان دے لوگ ترجمہ کر دینے کہ اللہ صفات میں نہیں، صفات کے کمال میں لا شریک ہے۔ دیکھیں کہ صفت تو اس نے ویکھنا ہے، ویکھنا تو بندہ بھی پیا، بولنا ہے، بولنا تو بندہ بھی پیا، تکنا ہے، تکنا تو بندہ بھی پیا۔ لیکن صوفیاء آخنے کہ صفات کے کمال میں لا شریک ہے، کہ جس کمال دی نظر رب دی ذات دی نظر ہے اتنی بندے دی نظر نہیں، جس کمال دی
گفتگو رب دی ہے او بندے دی نہیں، جس کمال دا ویکھنا رب دا ہے او بندے دا نہیں۔ اے او صفت احادیت ہے کہ نہیں ہے کوئی پناہ دینے والا مگر کون؟ اللہ۔ اللہ کون ہے؟ لا شریک ہے صفت احادیت میں، کہ جہاں وہ تقسیم نہیں ہوتا، واحد نہیں، واحد تو اس کا تعارف ہے، احادیت اس کا کمال صفت ہے۔ ایو تصوف دی فیلڈ ہے، میدان ہے، مدرسہ ہے، اے تصوف دا مکتب ہے۔ اے او بات ہے جڑی میں تواڈے سامنے پیش کر دیتی کہ میرے پیر و مرشد حضور سلطان العارفین حق بہو سرکار نے بڑی سونی ایک بحث کی تھی، میں وہ پیش کر دینا۔ سرکار فرماندے نے ایک جاگن ایک جاگ نہ جانن تے ایک جاگ دیاں ستے ایک جاگن، جاگن والے کون نے؟ علماء۔ علماء ایک جاگ نہ جانن، ایک کون نے؟ عوام الناس، جنہاں کول دین دا اتنا وسیع علم نہیں۔ ایک جاگ دیا ہی ستے، ایک او نے کہ جنہاں کول علم تا ہے لیکن وہ دنیا دی اغراض دے اندر مبتلا ہو گئے نے، خواہشات دے پابند ہو گئے نے، جنہاں تسی علماء سو آکھنے۔ ایک جاگن ایک جاگ نہ جانن تے ایک جاگ دیاں ستے تے ساری رات کو ستی جاگن تے جڑے رہندے ساوی رخ تے الو ہوندا ہے نا، الو الو مغرب دے اندر اس الو دا بڑا درجہ ہے۔ مغرب دے اندر اسی لوگ تو انہوں الو ہی کہنے ہویا جو الو نا جو دا الو، لیکن اس نو بڑا عقل دا ایک سمبل اہل مغرب اہل کلیسا اس نو مندر۔ اے ساری رات درخت دی ٹہنی تے بہ کے ذکر کردا ہے، ساری رات درخت دی ٹہنی تے بہ کے ذکر کردا ہے۔ ساری رات کو ستی جاگن جڑے رہندے ساوی رخ تے استعارہ پیش کیتا، دسنا چاہندے نے کہ جڑے لوگ ذکر اذکار دے اندر لگے پہنے، فقیر لوگ، درویش لوگ، اہل دل لوگ، اہل عشق لوگ،
اہل باطن لوگ او ساری ساری رات جاگ دینے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، والذین یبیتون لربہم سجدا، ان کی راتیں گزر جاتی ہیں کبھی سجدوں میں کبھی قیام میں۔ تیرا عشق جب تک نہ ہو میری نماز کا امام، میرا سجود بھی حجاب میرا قیام بھی حجاب۔ تے ساری رات کو ستی جاگن، تے جڑے رہندے ساوی روح تے فتویٰ سمجھو، تے لاکھ لعنت انہاں جاگ دیاں، تے 100 لعنت جیڑے ستے 100 لعنت، لاکھ لعنت جڑے جاگدیاں ستے علم ہون دے باوجود خواہشات ڈب گئے، تے جڑے بیچارے جنہاں کول علم ہی نہیں، سرکار فرمایا انہاں نو 100 دا، تے لاکھ لعنت انہاں جاگ دیاں، تے 100 لعنت جڑے ستے تے میں قربان انہاں تو باہو، میں قربان انہاں تو باہو، تے جنہ کھو رحم دے جتے تشریح تا جتنی بھی کریے بہت زیادہ وقت درکار ہے۔ ہن میں وارث شاہ سرکار دی اصل کتاب دے عنوان دی طرف جڑی بات سمجھانا چاہنا سا تانوں سمجھا دیتی کہ رانجھا جس وقت لڈن ملا دے نال گل بات کردہ ہیر جا کے لڈن نو گل کر دیئے، ہیر آخ دی 10 خان لڈنا کالیا کڈنا، اس تے میں بحث کر چکے ہیں گزشتہ خطبے دے اندر۔ ہون ہیر دی تے لڈن دی آپس گفتگو ہے، میں اس خطبے دے عنوان نو اس جگہ تے وائنڈ اپ کرنے لگا۔ اور بات سمجھو، ہیر دیاں سہیلیاں آئیاں جس ویلے لڈن دے کول کہ پلنگ دے اتے کس نو تو سوایا تے کیوں سوایا، ہیر دا پلنگ سی۔ میں شریکے دی گل پہلے کر چکیا کہ پلنگ تا ہیر دا سی، دوجہ کوئی استثناء کے میں سکتا ہے، لیکن وارث شاہ سرکار ایک بڑی باریک بات تو انہوں سمجھا رہے نے کہ میں عرض کر چکیا کہ عورت نو اللہ تبارک و تعالی نے روح نو جس ویلے بشریت دیتی تے اس نو وجود دیتا،
ہن ایک بات سمجھو جڑی میں تواڈے نال کر چکیا کہ لا الہ اس دا تعلق انسان دی عقل نال ہے، عقل مندی ہے کہ کوئی نہیں بچا سکتا اس ذات تو سوا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ ذات کون ہے؟ اللہ۔ اے نام ہی ایسا ہے کہ اس دے مقابل دا دوسرا نام ہی کوئی، اس نام دے اتے نقطہ ہی کوئی، اس نام دے درمیان کوئی عطف ہی کوئی نہیں۔ تیسری چیز ہے لا شریک۔ لا الہ دا تعلق انسان دی بشریت یعنی عقل نال ہے، اللہ دا تعلق انسان دی قلبی کیفیت یعنی روح نال ہے، روح نال ہے۔ اگر میں آکھا کہ روح بشریت عورت دی ہے تو ماں دی گود تو پہلا نا بچے نو اللہ دا ملتا ہے، روح نال ہے۔ اور لا شریک جیڑی اس دی صفت احدیت ہے، اس دا تعلق نفس نال ہے۔ اتھے آن کے بحث بھی ہوندی ہے، اتھے آن کے بات چلدی بھی ہے۔ ایک اور بڑی باریک توانوں میں بحث سمجھا دیواں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک کلمہ شریف۔ چلو اس دی بحث پھر کسے خطبے بات سمجھو۔ حضرت وارث شاہ سرکار بیان کر رہے نے، ہیر آندی ہے جدو چمیل دے کول پوچھ دیئے کہ تو اس پلنگ دے ہوتے تا میرا پلنگ سی تے اے مسافر آن کے سون گیا ہے تے تو انہوں سون دی اجازت کیوں دیتی؟ ہون میں وارث شاہ دے الفاظ پیش کر لگا، اس نے سمجھو۔ سیاں ہیر دیاں سب سن دوڑ آئیاں، تے وال پلنگ دے انہاں دھیان کیتے پکڑ لے جبیل تے بن مشکان، تے مار چھمکاں لو لوان کیتے، تے آن پلنگ تے کون سوالے آجے، تے میرے ویر دے تساں سامان کیتے، اے آن بیٹھا بولے راگ سونے۔ بیسری سی نا راجے کو گاؤندہ سی، یہ سور بھی انسان دے دل میں کیچ کر لینے، قابو کر لے۔ اب بات سمجھ، اے آن بیٹھا بولے راگ سونے، تے سر لوکاں دے اس احسان کیتے۔ چویل آندہ ہے کڑیے مارنا اساں بے دوسیانوں، تے کوئی اسانا اے مہمان کیتے، کہ
نہیں کیتی ہے اساں دے نال ہیرے نی تیری مار نے چاہ حیران کیتے ہن چبیل ہی گل کردا ہے چنچر ہاریے رب تو ڈر موئیے نی اگے ایڈے نہیں کسے طوفان کیتے تیرے جیاں صورتاں نی کئی ہویاں تے انہاں حسن دے نہیں گمان کیتے اسی بہت بے دوست بے عذر میرا گناہ کوئی نہیں چبیل پہ معافیاں کرتا ہے اسی بہت بے دوست بے عذر نی تیری چاہتے سے نشان کیتے اس عشق دے نشے نے نڈیے نی تے وارث شاہوری پریشان کیتے تصوف دے وچ ایک بحث ہے حسن تے عشق دی اس گل نو ذہن وچ رکھ لو میرے خطبے دا انتظار کرو حسن تے عشق دی بحث اس نو سامنے رکھو اگلی بات سمجھو ہیر دا غصے نال جواب دینا لڈن جونی کملی راج ہے چوچ کے دا اے ہندو تہذیب دا ایک کردار ہے جونی کملی حکومت کر جونی کملی راج ہے چوچ کے دا تے ایویں کسی دی کی پرواہ میں تا ترو کے پلنگ تو چا سٹاں تے آیا کدھروں اے بادشاہ مینوں ناڈو شاہ دا پتر کے شیر ہاتھی پاس ٹیکیاں لے گا ٹاپ شور کرن نال میں ایچ ہو جان نم چون کر دے گا میں نہیں ناڈو شاہ دا پتر کے شیر ہاتھی پاس ٹیکیاں لے گا ٹاپ مینوں نہیں پلنگ تے اس نو ٹکن دینا اولا رہے گا لکھ جبا مینوں اے دے جے غلام ہزار مینڈے اتے اس دی نہیں ہے چاہ مینوں اے بودلا پیر بغداد گگا تے
میلے آن بیٹھا وارس شاہ مینوں اتھے تک بات سرکار نے کیتی اگے ہیر دا رانجے نو پلنگ تو اٹھاونے دے عنوان بدیا میں انشاءاللہ اگلے خطبے دے اندر پیش کر دیاں گا اتھے تک بات سمجھو کہ جو کچھ وارث شاہ سرکار نے مواد پیش کیتا شریعت دے حوالے نال میں تواڈے سامنے پیش کر دیتا ہے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین